قرون وسطیٰ کے تاریک دور کو روشن کرنے کے لیے اقلیت پسندی کا چراغ جلایا گیا، کیونکہ اس تاریک دور میں پادریوں نے عقل کو دبا کر رکھنے کے لیے عقل کو انتہائی ناقص شے بنا کر پیش کیا تھا۔ عقل کا یہ مطلب لیا جاتا تھا کہ گویا عقل استعمال کرنے والا شخص کافر ہے۔ جہاں پادریوں اور بادشاہوں کی لوٹ مار کو روکنے والا کوئی نہ رہے تو وہاں یقیناً ہر ظلم کو مقدر، بیماری کو قہر الہی اور پادری کو خدا کا فرمان روا سمجھنا ایک فطری عمل تھا۔ فرانسیسی روشن خیالی نے عقل دشمنی اور توہم پرستی کے خلاف اپنا قلمی جہاد جاری رکھا، جس میں مرکزی کردار ادا کیا تھا وولٹیئر نے۔ السلام علیکم دوستو، ادب ڈائری دیکھنے کا شکریہ۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے فرانسیسی فلسفی وولٹیئر پر۔ وولٹیئر 1694 میں فرانس میں پیدا ہوا۔ جسمانی طور پر وہ انتہائی کمزور تھا۔ اس کی ماں اسے جنم دینے کے بعد فوت ہو گئی۔ دایا نے کہا کہ ایک دن بھی زندہ رہا تو بڑی بات ہے۔ پھر بھی وولٹیئر 84 سال تک زندہ رہا۔ وولٹیئر جب بڑا ہوا تو باپ نے کہا کہ کوئی کام کاج کر لو، تو اس نے جواب دیا کہ میں تو ادیب ہی بنوں گا اور کوئی کام مجھ سے نہ ہوگا۔ وولٹیئر کے دور میں پیرس میں بے راہ روی اور عیاشی بڑھ گئی اور وولٹیئر بھی اس میں خوب شامل تھا۔ اس کی راتیں امیر اور رنگین مزاج نوجوانوں میں گزرنے لگی۔ لال چاہے گدڑی میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی روشنی چھپ نہیں سکتی۔ اس کی شہرت کلب کی رنگین راتوں سے ہوتی ہوئی قصر سلطانی تک پہنچی، اور جب حکومت نے اخراجات کم کرنے کے لیے اپنے آدھے گھوڑے بیچ دیے تو وولٹیئر نے لکھا کہ بہتر ہے کہ بادشاہ کے دربار میں موجود گدھوں کی تعداد کو بھی کم کیا جائے۔ یہ بات نائب سلطان کو بہت بری لگی، جس کے باعث اسے جیل بھیج دیا گیا۔ بعد میں نائب سلطان کو احساس ہوا کہ اس نے وولٹیئر کو جیل میں ڈال کر زیادتی کی ہے، تو اس کی قید ختم کرنے کے بعد وولٹیئر کو وظیفہ بھی دیا گیا۔ اس کا مشہور ڈرامہ اوڈیپس 1718 میں سٹیج پر پیش کیا گیا، جسے خوب پذیرائی ملی۔ اس ڈرامے کو وولٹیئر نے جیل میں ہی لکھا تھا۔ اس کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہونے لگا، لیکن اس نے پھر بھی کسی کا بھی لحاظ نہ رکھا، جس کے باعث اسے پھر جیل کا رخ کرنا پڑا۔ لیکن اس دفعہ اس کے پاس یہ آپشن موجود تھی کہ وہ جیل جائے یا جلا وطنی اختیار کر لے۔ وولٹیئر نے جلا وطنی کو ترجیح دی اور وہ انگلستان چلا گیا۔ اس کی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آئے، کئی دفعہ جیل اور جلا وطنی بھی دیکھنی پڑی۔ وولٹیئر نے بے شمار مضامین، کتابیں اور ڈرامے بھی لکھے، جس کو اس ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ وولٹیئر کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا، لیکن وہ خدا کے وجود سے انکار نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم گھڑی کو دیکھتے ہیں تو اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا کوئی بنانے والا موجود نہ ہو؟ خدا کے بارے میں ایسے نظریے کو وحدیت کا نام دیا گیا ہے، مطلب صرف ایک خدا پر یقین اور مذہب سے انکار۔ 1 نومبر 1755 کو لزبن میں ایک بڑا اور تباہ کن زلزلہ آیا، جس نے 6 منٹوں کے اندر 15,000 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ عیسائیوں کا تہوار آل سینٹس ڈے تھا۔ گرجا گھر پادریوں سے بھرے ہوئے تھے اور ایک ہی جھٹکے میں کئی بزرگ پادری موت کے گھاٹ اتر گئے۔ زندہ بچ رہنے والے پادریوں نے کہا یہ خدا کا عذاب تھا، جو کہ گنہگاروں کے لیے سزا تھا۔ وولٹیئر نے کہا اگر یہ عذاب تھا تو اتنے زیادہ بے گناہ پادری کیوں فوت ہوئے؟ اس کا جواب تو پادریوں کے پاس بھی نہ تھا۔ وولٹیئر نے پھر کہا اب لائبنز کہاں ہے، جس نے کہا تھا کہ یہ بہترین ممکن دنیا ہے؟ وہ کہاں ہے جس نے کہا تھا جو ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے؟ وولٹیئر تڑپ اٹھا
اس نے ایک نظم لکھی جو آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ لیکن آخر ان معصوم اور صغیر بچوں نے کیا جرم کیا تھا جو اپنی ماؤں کی چھاتیوں سے چمٹے خون میں لت پت پڑے ہیں؟ کیا لندن اور پیرس میں لسبن سے کم گنہگار رہتے ہیں؟ پھر بھی لسبن چور چور ہے اور پیرس رقص کر رہا ہے۔ کیا خدا اس عذابناک دنیا کی بجائے کوئی بہتر دنیا قائم نہیں کر سکتا تھا؟ میں اپنے خدا کی عزت کرتا ہوں، البتہ مجھے انسان ذات سے محبت ہے۔ اس نظم کو پڑھنے کے بعد روسو نے خط لکھا کہ لائبنز اور پوپ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں کہ ہر بات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگر انسان جنگلات میں رہتا تو اس پر زلزلے کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ روسو کے جواب نے وولٹیئر کو انگاروں پر لٹا دیا اور اس نے 3 دنوں میں ہی ایک بہترین ناول لکھا جس میں وولٹیئر کا قلم ناک کی طرح پھنکارتا ہے اور اس کے لفظ زہر بری تنقید کے ہیں۔ اس ناول کا نام ہے کینڈائڈ۔ اس ناول پر ہم ایک الگ ویڈیو میں بات کریں گے۔ وولٹیئر کی طبیعت تو پہلے بھی خراب رہتی تھی مگر اب انتہائی کمزور ہو چکا تھا، لیکن اس کے چہرے پر معصومیت اور مسکراہٹ بدستور موجود رہتی تھی۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں اس کا جی چاہا کہ پیرس میں ہی مرنا چاہیے۔ ڈاکٹروں نے اسے طویل سفر سے روکا، لیکن پیرس کی حسین یادیں اسے تڑپانے لگیں۔ طویل سفر کرنے کے بعد جب وہ پیرس میں اپنے دوست کے گھر پہنچا تو اس کی سانس ٹوٹ رہی تھی۔ بے شمار لوگ اسے ملنے آئے، جن میں بینجامن فرینکلن اپنی پوتی کے ساتھ ملنے پہنچا۔ وولٹیئر نے اپنے ہاتھوں سے آخری تحریر لکھی: میں اس حالت میں مر رہا ہوں کہ دل میں خدا بسا ہوا ہے، دوستوں کی محبت سے سرشار ہوں، دشمنوں سے نہ شکایت نہ نفرت ہے، ہاں البتہ توہم پرستی سے نفرت ہے۔ 23 مئی سن 1778 کے دن وولٹیئر نے اس جہان کو چھوڑ دیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں بات ہوگی، تو دیکھنا نہ بھولیے گا ادب ڈائری۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔